اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہماری گفتگو فقہ التبری کے عنوان سے ہوتی ہے، دروس التبری کے عنوان سے، یعنی لعنت کے احکام کیا ہیں اور تبرہ کے آداب کیا ہیں، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بہت سی باتیں نقل کی جا چکی ہیں۔ آج ہم اس عنوان کو جو پہلے اس سے چھیڑ چکے ہیں کہ بہت سے شعراء اہل بیت نے برجستہ طور پر دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کی ہے اور تبرہ اور بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اشعار میں، قصائد میں انہوں نے کھل کر کے تبرہ کیا ہے اور دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے ان کے بعض کرتوت اور برائیوں کو چھیڑا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ تفسیر البرہان مقدمہ کتاب میں جہاں تفسیر کو سب سے سخت کام بتلایا گیا ہے اور ذہن انسانی سے قرآن مجید کی تفسیر کو سب سے دور والا علم گردانا گیا ہے، وہیں تفسیر کے شروع میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو 4 حصوں میں نازل کیا ہے۔ ایک حصہ احکام سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ سنن، احکام، قصے، داستانیں جو انبیاء علیہ السلام کی تھی وہ بیان کی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی منقبت کے سلسلے میں ہے، یعنی 1/4 قرآن مجید کی آیتیں داستانوں اور انبیاء کے قصوں پر مشتمل ہیں، 1/4 احکام و سنن وغیرہ پر مشتمل ہیں اور 1/4 فضائل اہل بیت علیہ السلام پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 1/4 آیتیں ہی اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، نہیں، یہ کلی طور پر موٹی بات کہی جا رہی ہے۔ وہیں پر 1/4 قرآن مجید کی آیتیں مذمت میں آئی ہیں، قدح میں آئی ہیں، دشمنان اہل بیت کی قلعی کھولنے کے لیے آئی ہیں، ان کے کرتوت کو برملا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ تو اب اگر ہم ولایت کی، عقیدت کی، فضائل کی، معجزات کی آیات اور روایات کو پڑھتے ہیں، ویسے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ان آیات کو جانیں، ان قرآنی آیات سے بھی آشنا ہوں کہ جو دشمنان اہل بیت کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ بعض قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن بعض قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے یا عقیدہ نہیں رکھتے یا اس کے متعلق عمل آپ کا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں فضائل اہل بیت 1/4 قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے دشمنان اہل بیت کی مذمت بھی قرآن مجید میں کئی 100 آیتیں بلکہ 2000 سے زیادہ آیتوں میں مذمت کی گئی ہے دشمنان اہل بیت کی۔ لہٰذا جس طرح ہم فضائل کی آیات ڈھونڈ کر کے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، مجلس وغیرہ میں بیان کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں، ویسے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ان آیات کے اوپر گفتگو کریں، ان آیات کے سلسلے میں غور و خوض کریں کہ جو دشمنان اہل بیت کی مذمت میں ہیں اور کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جہاں تک ہو سکے اس کے بارے میں بھی علم حاصل کریں۔ یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے مفہوم اس کا ترجمہ، اس کا ذکر کیا ہے، یہ صرف یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ روایت رسول اسلام سے بھی سند کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، امیر المومنین اسلام نے بھی بیان کی ہے اور 2 اماموں سے بھی نقل ہوئی ہے اور عبداللہ ابن عباس کے بھی کلام میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو انزل القرآن 4 4 حصے میں قرآن کو نازل کیا ہے، ربع فی عدونا یا فی اعدائنا، 1/4 قرآن ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔
तो हमें यकीनन जिस तरीके से फ़ज़ाइल की आयत पर तबसरा और बहस करनी चाहिए, मजलिस पढ़नी चाहिए, उन आयत को, कराइम आयत को, बेहतरीन और मुकर्रम और मुअज़्ज़म और मुक़द्दस आयतों को पढ़ना चाहिए और उसके सिलसिले में तहक़ीक़ करके लोगों के सामने पेश करना चाहिए। वैसे हमारी ज़िम्मेदारी कुरान पर, पूरे कुरान पर ईमान का तकाज़ा और ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि उन आयत के ऊपर भी गुफ्तगू करें जो दुश्मनान अहले बैत के बारे में हैं। मैं ये कह रहा था कि शुआरा ने अपने अशआर में तबर्रा खूब किया है। असल अरबी का कलिमा तबर्री है, लेकिन हम उर्दू में इस्तेमाल जो तबर्रा करते हैं और उसके आदाब के सिलसिले में गुफ्तगू है। जनाब कुमैत इब्न ज़ैद असदी, इनके सिलसिले में हम थोड़ा बहुत तज़किरा पहले कर चुके हैं। आज इस बुजुर्गवार का 2 मरतबा खिदमत इमाम में पहुँच करके सवाल करना और उसका जो जवाब उन्हें मिला उसके ऊपर गुफ्तगू कराना। शायर थे, शायर अहले बैत कहे जाते थे, अपने ज़माने के अशअरुन्नास से सबसे बेहतरीन शेर कहने वाले। 5वें इमाम की भी खिदमत में पहुँचते थे अशार अपने सुनाने के लिए, कसायद अपने सुनाने के लिए, और 6ठे इमाम की भी खिदमत में आप पहुँचे हैं और आपने अपने कसायद अलैकुम सलाम कसायद वगैरह बयान किए हैं, पढ़े हैं। और 6ठे इमाम में बाकायदा आपके कसीदे की बाज़ कलिमात की, बाज़ हल्के कलिमात की तस्हीह भी फरमाई है, अशार को दुरुस्त भी किया है। बहरहाल बहुत बड़े शायर थे जनाब कुमैत इब्न ज़ैद असदी। इनके एक भाई थे, उनका नाम वर्द था, वर्द यानी फूल। ये नक्ल करते हैं वर्द सिलसिले सनद। आज मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा इसी सिलसिले सनद के देखने पर और रावियान हदीस जिन्होंने वर्द से, और वर्द जो पूरा वाक़या बयान करते हैं कि इमाम की खिदमत में, 5वें इमाम की खिदमत में मेरे भाई पूछे और उन्होंने सवाल किया। आधा घंटा से ज़्यादा टाइम मैंने सिलसिले सनद पे जो है दिया। हमदवा इब्राहिम, ये दोनों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अत्तार से, और वो दोनों किसी और से, फिर वो दोनों किसी और से। इस तरीके से सिलसिले सनद को मैंने हर एक सिलसिले सनद के सिलसिले में रुजू किया कुतुब रिजाल की तरफ, और देखा कि हर रावी मोतबर है, सिका है। बाज़ के लिए सिका 2 मरतबा कलिमा इस्तेमाल किया गया है। और आखिर में गुफ्तगू है वर्द बिन ज़ैद की, जो कुमैत के भाई थे वो क्या थे। तो उनके बारे में ये कहा गया है कि बिल्कुल अपने भाई की तरह से बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, और विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे कहना चाहिए, या ये कहिए कि डूबे हुए थे विलायत अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम में। और अहादीस बयान करने वाले, वाक़यात नक़ल करने वाले, ख़ास तौर से अहादीस के सिलसिले में। ये वर्द बिन ज़ैद कुमैत के भाई कहते हैं कि एक मरतबा मेरे भाई हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने उनसे पूछा कि कुछ अशार सुनाओ, उन्होंने अशार सुनाए। दूसरी रवायत में कि ये खुद ही जाया करते थे इमाम की खिदमत में अपने अशार को सुनाने के लिए। कसायद जो कहे रहते थे अहले बैत की फजीलत में, उनको सुनाने के लिए इमाम की खिदमत में पहुंचा करते थे। जब पहुंचे उन्होंने अशार सुनाए। अशार सुनाने के बाद इमाम से सवाल किया कि मौला मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। मौला का बिस्मिल्लाह पूछो, क्या मसला है, क्या पूछना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शेखैन के बारे में, 2 बुजुर्गवार के बारे में, बुजुर्ग में एहतराम के अल्फाज में कह रहा हूँ, हालांकि एहतराम की कोई गुंजाइश नहीं है, 2 शख्सों के बारे में, हम कहें 2 खबीसों के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कुमैत से नकल कर रहे हैं वर्द, उनके भाई, कि मेरे भाई, और वो भी अकेले नहीं थे, बहुत से लोग बज़्म इमाम में मौजूद थे, और उन्होंने सअला अनिश शेखैन, दोनों के बारे में, अबू बकर और उमर के बारे में सवाल किया। इमाम ने बरजस्ता जो कलिमात इस्तेमाल किए हैं उस पर गौर करिए। और फिर 6ठे इमाम से भी यही कुमैत उनकी 5वें इमाम की शहादत के बाद पहुँचते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। दोनों का जवाब तकरीबन एक जैसा है, कुछ इजाफे के साथ।
پہلے امام باقر علیہ السلام کا جواب سنیے، اور میں نے بتایا ابھی آپ کے سامنے کہ میں نے سلسلہ سند کو پہلے راوی حمدوی اور ابراہیم بن نصیر سے لے کر کے ورد بن زید کمیت کے بھائی تک سارے سلسلے سند کے راویوں کو دیکھا ہے، سب کے سب ثقہ اور قابل اعتبار ہیں، یعنی روایت معتبر روایت ہے، اور ہماری بہت اہم کتاب رجال کشی اس میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، جو خود کتاب اسی لیے لکھی گئی ہے کہ راویان حدیث کیسے ہیں۔ امام سے جناب کمیت نے جب یہ سوال کیا تو امام نے فرمایا ما احریق دم، کوئی بھی خون نہیں بہایا گیا۔ کب سے؟ توجہ کریں، چونکہ سوال ان کے بارے میں تھا، ان دو خبیثوں کے بارے میں تھا، اسی اعتبار سے امام جواب دے رہے ہیں، پانچویں امام، اور سند صحیح ہے، روایت معتبر ہے۔ ما احریق دم، کوئی بھی خون نہیں بہایا گیا تب سے۔ ولا حکم بحکم غیر موافق لحکم اللہ تعالی وحکم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحکم علی علیہ السلام، اور کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا، کسی نے کوئی فتویٰ غلط دیا ہو، کسی نے کوئی فیصلہ غلط سنایا ہو، کوئی بھی حکم جو غیر موافق حکم خدا کے ہو، قرآن کی آیت کے خلاف ہو، پیغمبر اسلام کی احادیث کے خلاف ہو، معصومین علیہ السلام سر فہرست امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال زرعی کے خلاف حکم، کوئی بھی حکم نہیں لگایا گیا۔ دو بات کہی گئی ہے، ایک تو پہلے تو خون کا مسئلہ ہے، کوئی بھی خون نہیں بہایا گیا، چاہے حد جاری کی گئی ہو، حق چاہے ناحق، کوئی بھی خون نہیں بہایا گیا، اور کوئی بھی حکم ولا حکم بحکم غیر موافق، کوئی غیر موافق شریعت، غیر موافق حکم خدا یعنی قرآن کے خلاف، غیر موافق حکم رسول خدا یعنی سنت رسول خدا کے خلاف، غیر موافق حکم امیر المومنین یعنی اقوال معصومین علیہ السلام کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا گیا، الا وہو فی اعناقہما، اعناق عنق کی جمع، عنق یعنی گردن، کوئی بھی خون بہایا گیا ہے تب سے ان دونوں ملعونوں کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک جو بہایا جائے گا، اور کوئی بھی حکم غیر حکم خدا، غیر حکم رسول خدا، غیر حکم معصومین علیہ السلام نہیں دیا گیا ہے، مگر اس کا اصل جرم، اس کی اصل سزا سب سے پہلے ان دونوں ملعونوں کی گردن پر ہے۔ یہ برجستہ امام باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے مجمع میں، کہ جو ہم تک یہ روایت پہنچی سلسلہ سند کے ساتھ، یہ امام نے بیان کیا، کس سے؟ کمیت ابن زید اسدی سے، جو شاعر اہل بیت تھے۔ اس روایت کے نقل کرنے والے سب سے پہلے کون؟ ان کے بھائی ورد بن زید، جن کے بارے میں نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح سے محبت اہل بیت میں، ولایت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے زبردست شاعر اور ادیب تھے۔ دوسرے کچھ دنوں کے بعد، امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بہت دنوں بعد، ظاہر ہے کہ انسان کب دوبارہ ایک ہی سوال کو دوبارہ کب کرتا ہے؟ جب اسے کوئی شبہہ پیدا ہو جائے، کسی نے کچھ غلط بیانی سے کام لیا ہو، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، یا کوئی اور چیز سننا چاہ رہا ہے، جواب دوسرے انداز سے سننا چاہ رہا ہے یا زیادہ سننا چاہ رہا ہے۔ بہرحال جناب کمیت ایک مرتبہ چھٹے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور اس وقت بھی امام کی بزم میں اصحاب موجود تھے، اور یہ روایت بھی ہماری معتبر کتابوں میں ہے۔ البتہ میں نے سلسلہ سند اس کا نہیں دیکھا ہے، مگر جن جن کتابوں میں نے اس روایت کو دیکھا ہے، اس سے پہلے پانچویں امام کی روایت نقل ہوئی ہے، پھر یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ داؤد بن نعمان نام کے امام کے صحابی ہیں، چھٹے امام کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ اتنے میں جناب کمیت آئے، اور آپ نے اشعار سنانا شروع کیا۔ کبھی کبھی معصومین خود فرمائش کرتے تھے، جیسے خود کمیت سے ہی کہا انشدنی، آپ اشعار اپنے پڑھیے۔ جعفر دہقان سے اور دیگر دیبل سے معصومین نے خود فرمائش کی ہے کہ اشعار پڑھو، قصیدے پڑھو، سناؤ۔ جناب کمیت کے لیے ملتا ہے کہ امام بھی فرمائش کرتے تھے، اور یہ خود بھی جب کوئی قصیدہ کہتے تھے تو لے جا کر کے پہنچتے تھے، پہلے معصومین علیہ السلام کو، پانچویں امام کو یا چھٹے امام کو سناتے تھے۔ پہنچے، یہ اشعار شروع کیے، قصیدہ اپنا شعر پڑھ رہے تھے کہ ایک شعر تھوڑا سا الفاظ کے اعتبار سے ہلکا تھا،
پورے اشعار سب صحیح تھے، پورا قصیدہ زبردست تھا، مگر ایک بیت وہ تھوڑا سا نوک پلک اس کی اچھی نہیں تھی. اب وہ میں لکھ کر کے نہیں لایا ہوں، صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے یہ کام بھی کیا ہے، اشعار کی اصلاح بھی کی ہے. امام کے سامنے انہوں نے جب وہ شعر پڑھا تو امام نے کہا اس شعر میں اس کلمے کی جگہ یہ کلمہ اور اس عبارت کی جگہ یہ عبارت ہو. پھر شعر نظم کر کے امام نے جناب کمیت کو بتایا. کون؟ چھٹے امام نے. شعر ہو گیا اور اس کے بعد امام نے فرمایا ایک حدیث، جو حدیث میں لکھ کر کے لایا ہوں، ان اللہ عز وجل یحب معالی الامور وَيَكْرَهُ صَفْصَافِهَا. یہ کیا ہے؟ امام نے پہلے اشعار کے بعض شعر کی اصلاح کی. اصلاح کرنے کے بعد یہ بتلانا چاہا ہے جناب کمیت کو کہ تمہارے اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر الفاظ بھی ہلکے نہیں استعمال کرنے چاہیے، معمولی الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، سنگین وزین متین الفاظ استعمال ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال ہر اس عمل کو پسند کرتا ہے جو برتری اور علو والا ہو. اچھے الفاظ پر مشتمل اشعار، اچھے کلمات اور عبارتوں پر مشتمل مقالے، اچھے بیانات پر مشتمل تقریریں اور مجلسیں، ان سب کو بھی خداوند متعال بہت پسند کرتا ہے. امام جو ہے یہاں جو بیان کر رہے ہیں وہ شعر کی اصلاح کرنے کے بعد، اور ان کے اشعار میں تھوڑا سا ہلکا پن تھا، ایک بیت میں ہلکا پن تھا، تو امام بیان کرنے کے بعد اس لچک کو دور کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ خداوند متعال ان اللہ عز وجل یحب معالی الامور. امور میں معالی علو سے ہے، یعنی جو پسندیدہ بلند امور چیزیں ہوتی ہیں، بلند کلمات، اچھے الفاظ، چنندہ کلمات جو ہوتے ہیں خداوند متعال اسے پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ صَفْصَافِهَا. اور جو ہلکے ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، لچکدار کلمات ہوتے ہیں، خداوند متعال انہیں ناپسند کرتا ہے. یہاں پہ امور استعمال ہوئے ہیں، الفاظ نہیں استعمال ہوئے ہیں. مطلب امام کا کیا ہے کہ تم اپنے اشعار کو جب نظم کیا کرو تو اونچے اونچے کلمات، اونچے اونچے الفاظ استعمال کرو، ہلکے کلمات استعمال نہ کیا کرو. لیکن اس ضمن میں امام نے یہ نہیں کہا معالی الالفاظ، معالی الکلمات، بلکہ کہا الامور، سارے کام ہمارے جو ہے اونچے ہونے چاہیے. جب امام اصلاح کر چکے اور ایک کلی طور پر یہ بیان کر چکے خداوند متعال ہر بلند مرتبہ چیز کو، بلند مرتبہ اشعار کو، بلند مرتبہ کلام کو پسند کرتا ہے، گھٹیا قسم کے کلمات کو، گھٹیا قسم کے الفاظ کو ناپسند کرتا ہے، تب جناب کمیت یہ گفتگو ہو گئی. پھر اس کے بعد سن کافی ہو چکا تھا. اب امام سے کہتے ہیں کہ مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھو. لیکن اس وقت روایت کہتی ہے کہ جب امام بیان کر رہے تھے تو اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے. جیسے ہی کمیت نے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، امام نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے. وہیں پہ پاس میں ایک تکیہ تھی، وہ سینے پہ رکھا، جیسے ہم آپ موڑ دیتے ہیں تھوڑا سا، ویسے موڑ کر کے امام نے جیسے کہ پورے ہماتن ہو کر کے سننا. تو کمیت اپنے اشعار سنا چکے، شعر کی اصلاح بھی ہو چکی، لیکن اس کے بعد امام سے جب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تب امام نے کہا سیدھے ہو کر کے بیٹھ کر کے، سیدھے کا مطلب ٹیڑھے ہونا نہیں ہے بلکہ ٹیک چھوڑ دینا. ٹیک امام نے چھوڑ دی، ہماتن گوش ہو جانا، اور ان کی عظمت، ان کے شاعر کا احترام اور ان کی جو بہرحال بزرگواری کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ٹھیک سے بیٹھ کر گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہ رہا ہو. تب انہوں نے پھر وہی سوال، الفاظ تھوڑے سے بدل کر کے، پہلے ان الشیخین کہا تھا، آج اس کلمے کو بھی چینج کر دیا جناب کمیت نے اور کہا ان الرجلین. میں آپ سے ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. بزرگ لفظ شیخ بہرحال تھوڑا سا عظمت رکھتا ہے، جب البتہ محل استعمال سے بدل بھی جاتا ہے، کبھی کبھی توہین بھی مقصود ہوتی ہے. لیکن آج انہوں نے شیخین کا لفظ استعمال نہیں کیا. جناب کمیت نے کہا میں آپ سے ان دونوں مردوں کے بارے میں، حالانکہ نامرد تھے لیکن دونوں مردوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جواب پہ توجہ دیں. پانچویں امام کے جواب میں
दो बात थी, एक जितने खून बहे सब उनकी गर्दन में है, और जितने हुक्म खुदा और रसूल और इमाम अमीर मोमिन इस्लाम के खिलाफ हुक्म दिए गए हैं उन सब का जुर्म, उन सब की सजा उनकी गर्दन पे है, कितना उनको झेलना है। इस रवायत पे या कुमैत इब्न ज़ैद पूरा नाम लिया इमाम ने, मा उहरीका फिल इस्लाम मुहजतो दम, कोई एक चुटकी खून भी इस्लाम में नहीं बहाया गया है, नहीं बहा है इस्लाम में। यानी मुराद ये कि जब से इस्लाम आया और इन लोगों ने जब से खिलाफत पर कब्जा कर लिया, छीन लिया, उस वक्त से कोई भी इस्लाम में एक चुटकी कह लीजिए खून नहीं बहा, एक कतरा खून नहीं बहा है। वला उक्तो से बा मालुन मिन गैर हिल्ले, और किसी ने कोई माल कमाया नहीं है गलत तरीके से। यानी अगर चोरी जितनी हो रही है, जितना रिश्वतखोरी हो रही है, जितना इधर उधर से माल गैर हलाल तरीके से दुनिया में कमाए गए हैं, उस जमाने से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने भी हराम माल कमाए गए हैं, वला नुक्ह फर्जुन हराम, और कोई भी गलत तरीके से शादी नहीं हुई है। हमारे नज़दीक जो शादी का तरीका वो गैरों के नज़दीक वो नहीं है, बोलो इस्लाम ने उनको माना, हत्ता हिंदू के तरीके से जो है वो हलाल ज़्यादा ही कहा जाएगा, वो अपनी जगह पर। लेकिन ये उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है कि जो हरामकारी होती है, जितनी भी हरामकारी इस्लाम में मुसलमानों में हो रही, वला नुकिह फर्जुन हराम इल्ला वज़ालिका फी आनाक़िहिमा इला, ये सब के सब उन दोनों मलऊनों की गर्दन पर है, उन दोनों खबीसों की गर्दन पर है। माल जो कमाया जा रहा है गलत तरीके से, अलग कमाया जा रहा है या छीना जा रहा है, चोरी की जा रही है, रिश्वत ली जा रही है, किसी भी तरीके से जो माल का गैर शरई तरीके से रद्द बदल होता है, और इसी तरीके से एक कतरा खून भी इस्लाम में नहीं बहा है, इल्ला वज़ालिका फी आनाक़िहिमा, वो सब का सब खून, वो सब के सब मर्डर, कत्ल और उसका जुर्म, और वो सब के सब चोरियां, डकैतियां और रिश्वतें जो अब तक ली जा रही हैं, ली जाती रहेंगी, उन सब के जुर्म में, उन सब का जुर्म और सजा उन दोनों मलूनों की गर्दन पे है। कौन कह रहा है? इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बयान किया था। वहां पे हुक्म की तब्दीली जिसमें रिश्वत और चोरी और वो सब भी आ गया, और बल्कि वो कलिमा ज्यादा उमूमियत रखता था कि कोई भी हुक्म गैर शरई तरीके से नहीं दिया गया है, मगर उसका असल जुर्म जो है, उसकी असल सजा पहले उन मलूनों के गर्दन पे है। वज़ालिका फी आनाक़िहिमा इला यौमा यक़ूमु क़ाइमुना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, यहाँ तक कि हमारे कायम इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहूर फरमाएं। ज़ुहूर तक इस रवायत में महदूद किया जा रहा है, ज़ुहूर तक जितने भी हराम काम हो रहे हैं, जितने भी हुक्म खुदा के खिलाफ काम हो रहे हैं, जितनी चोरियां, डकैतियां, रिश्वतें ली जा रही हैं, जितने कत्ल गारत, खून खराबा, जंगें हो रही हैं, ये सब के सब उन दोनों मलऊनों की गर्दन पे हैं। ये फ़िक्रा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता टेक छोड़ दी थी सवाल का जवाब देने के लिए, सिर्फ एहतराम में नहीं, बल्कि शायद इमाम ये बयान करना चाहे कितनी अहम बात होने जा रही है कि मैं अशार सुन रहा था तो टेक लगाया था, मदह अहले बैत में कसीदा पढ़ा जा रहा था तो इमाम टेक लगाए हुए थे। लेकिन जब सवाल की बारी आई, चूंकि जनाब कुमैत के जहन को, ज़मीर को इमाम अच्छी तरह से जानते कि ये क्या सवाल करने वाले हैं, इसलिए इमाम ने तब्दीली की अपनी हालत में, ताकि ये बात रह जाए, नकल करने वाले नकल भी करें कि इमाम ने क्या किया था जवाब देने से पहले। उसके बाद का फ़िक्रा जो पांचवें इमाम के फ़िक्रे में नहीं, लेकिन छठे इमाम फरमाते हैं, वनहनु बनु हाशिम, हम हाशमी लोग, मर्द औरत छोटे बड़े सब के सब, अगरचे यहाँ पे छोटे बड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पहले जब कहा नहनु बनु हाशिम तो सब के सब हाशमी जितने हैं हम सब के सब, न अमरो किबारना व सिगारना, हम बनी हाशिम, सर फहरिस्त कौन? मासूमीन अलैहिस्सलाम, हम बनी हाशिम मासूमीन सर फहरिस्त, अपने छोटों को भी, अपने बड़ों को भी, अपने करीबी रिश्तेदारों में बनी हाशिम में छोटे बड़े सब को, भाई
चचा के लड़के, कोई भी हो, हम बनी हाशिम अपने सारे छोटे बड़े को ना अमर हुक्म देते हैं, अमर करते हैं, दस्तूर सादिर करते हैं। क्या चीज का? बेसब्बेहिमा, उन दोनों कुत्तों को कुत्ता ही कहें, उन दोनों मलूनों को मलून ही कहें, उन दोनों खबीसों को खबीस ही कहें। सब कहते हैं गाली को, लेकिन हम मासूमीन ने गाली से मना किया है। मतलब क्या है? यानी उनके करतूत को बरमला करें, उनकी खबासतों को जाहिर करें। बसब्बेहिमा वल बराअते मिनहुमा, और उन दोनों से तबर्रा करने का। कौन कह रहा है? छठे इमाम। किसके लिए कह रहे हैं? सारे बनी हाशिम के लिए। हम सारे बनी हाशिम अपने छोटों को भी हुक्म देते हैं, बड़ों को हुक्म नहीं दिया जा सकता, लेकिन मासूमिन अपने बाप को भी हुक्म दे सकते हैं अगर वो गैर मासूम है, यानी उनकी इताअत सारी खलाइक के ऊपर वाजिब है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम बनी हाशिम अपने घर में फुफियों को, चचियों को, रिश्तेदारों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको हुक्म देते हैं। किस लिए? बेसब्बेहिमा, उन दोनों को बुरा कहें, वल बराअते मिनहुमा, और उन दोनों से तबर्रा करें। तबर्रा की मुखालिफत बहुत की जा रही है, लेकिन कलाम मासूम अलैहिस्सलाम है, जिसकी सनद मैंने आपके सामने जिक्र की, और ये एक दो किताब में नहीं, हमारी अजीम तरीन किताबों में और रिजाल की किताबों में जो बहुत पुराने ज़माने में लिखी गई, उसमें ये रवायत मैंने एक दूसरी किताब से नकल किया है। सैयद अली खान मदनी, जिन्होंने सहीफ़े सज्जादिया की 7 जिल्द में शरह लिखी है, उसका नाम रियाजुस सालिकीन रखा है। उनकी बहुत सी किताबें हैं, उनमें से एक किताब ये है अद-दरजातुर रफ़ीआ तबक़ात शिया के उन्वान से, यानी शियों के तबक़ा बंदी की, उलमा की रवात की। उसमें सफ़ा नंबर 572 पर ये रवायत नकल की है। और भी किताबों में है, मगर मैं जो सामने आ गई तो उस किताब को मैंने लिख लिया, उसका हवाला लिख लिया। क्या फरमाया इमाम ने? नहनु बनु हाशिम न अमरो किबारना व सिगारना, हम अहले बैत अपने छोटे बड़े सबको हुक्म देते हैं। बच्चा है, छोटा है, हम आप अशार सिखाते हैं, कलमा सिखाते हैं, कुछ करते हैं ना, ऐसे ही मासूमीन अपने बच्चों को उन दोनों मलऊनों के ऊपर लानत सिखाते थे, तबर्रा करना बतलाते थे, हुक्म देते थे तबर्रा करो, बेजारी का इजहार करो। खूब दुश्मनान अहले बैत, तो जो दुश्मन है, तो बच्चे तो दुश्मनी में पलेंगे ही, कहने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ दुश्मनी काफी नहीं है, इजहार होना चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो वो फला आदमी ऐसा था, उसने हमारे अहले बैत हमारे साथ ऐसा किया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रवायत में आप लोगों के सामने बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, कई मरतबा पढ़ चुका हूँ, कि किसी ने कहा कि अब इतना ज़माना गुजर गया है और अब तो राज़ी हो जाइए, अब तो उन दोनों को बुरा भला आप लोग ना कहें। तो इमाम ने पलट कर क्या जवाब दिया था कि हमारी एक सालिहा माँ थी, जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा, वो इस दुनिया से रुखसत गई, उन दोनों से नाराज, और वहां से हमें कोई खबर भी नहीं आई है हमारे पास कि वो राजी हो गई, इसलिए हम उनसे नाराज हैं, हम उनसे राजी नहीं हैं, हम उनसे बेजारी और बारात का ऐलान करते हैं। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम इतनी एहतियात करते थे, खोल करके बाज अभी बात से मैं कहते हुए थोड़ा डरता हूँ, डरना क्या है, लेकिन एहतियात कर जाता हूँ। बाज़ कलिमात ऐसे है कि जो मस्जिद में, इमाम बारगाहों में अगर हम बोलें तो हंगामा हो जाता है, जैसे कि हुआ, लेकिन मस्जिद नबवी में रसूल खुदा के सामने यही कुमैत और हस्सान, कुमैत नहीं हस्सान, कुमैत तो छठे इमाम और पांचवें इमाम के ज़माने में थे, हस्सान ने हिंदा की, हिंद जिगर खारा की, क्या 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 कुछ नहीं कह डाला। अंदाम जो छुपे रहते हैं उन सब की भी तफसील जो है अपने अशार में कह दी, और पैगंबर मुस्कुरा रहे थे। मस्जिद नबवी में रसूल खुदा के सामने ऐसे ऐसे अशार पढ़े गए, हमारे दूध का नाम है गुलाबी मोमिनीन, हला कुछ और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो खैर, एहतराम मस्जिद अपनी जगह पे है, एहतराम इमाम बारगाह अपनी जगह पे है, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कौन सा, किन उन्वान के तहत, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ कह के आगे बढ़ जाना चाह रहा हूँ कि इमाम
امام علیہ السلام موجود ہیں، امام حسن امام حسین السلام موجود ہیں، رسول خدا موجود ہے، رسول خدا کے سامنے اشعار پڑھ کر کے سنا رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ذکر کر رہے ہیں. کچھ اشارہ میں نے یہ معاویہ والی کتاب میں ہے، اس کو پڑھیے گا آپ لوگ. خیر، تو کیا ثابت ہوا؟ ایک تو مثلا آپ اس زمانے میں لے لیجئے، خاندان اگر ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوئے ہیں، تو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر دوسرے مقابل کے لوگوں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. اہل بیت طاہرین اس کو کافی نہیں، نہ امر کرتے ہیں کس چیز کا؟ بے سب بے، ان کو برا بھلا کہیں، والبراءۃ منہما، ان دونوں سے تبرہ کا، بیزاری کا اعلان کریں. صلاۃ پڑھیں محمد دوسری جنگ، پہلی جنگ نہ دوسری، پہلی جنگ، جنگ جمل، خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑے احترام سے ان کو مدینہ بھیجی، نہیں کوئی احترام نہیں کیا تھا، بہت للکارا ہے، بہت برا بھلا کہا بھی ہے، کہلوایا بھی ہے. تب اس کے بعد جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مجھے رشتہ عمومیت سے نکال دیا جائے گا، زوجیت رسول سے خارج کر دیا جائے گا، تب بھاگی ہے. مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بھی ذکر کر چکا ہوں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگوں میں زخمی ہوتے تھے. جنگ چونکہ ایام فاطمہ قریب ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. جنگوں میں زخمی ہوتے تھے، بعض جنگوں میں اس قدر زخمی ہوئے ہیں، 80 گھاؤ آئے ہیں. اور بعض جنگوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ مثلا کسی نے تلوار یا نیزہ مارا تو مثلا ادھر سے داخل ہوا، ادھر سے نکل گیا، سوراخ ہو گیا. فتیلہ یعنی مرہم پٹی، اس میں کپڑا جو ہے ڈالا جاتا تھا، ادھر سے ادھر نکل آتا تھا. اس قدر بھی امام امیر المومنین علیہ السلام جنگوں میں زخمی ہوتے تھے. موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت شیوا تھا، یہ تو ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. کہہ بھی چکے تھے جب جنگ صفین میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ لگتا ہے جنگ سے ڈر رہے ہیں، تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ پڑھ چکے ہم لوگ کہ میں چاہتا ہوں میرے ذریعے کوئی اور ہدایت یافتہ ہو جائے، جنگ میں تاخیر اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں فرزند ابو طالب موت سے اتنا زیادہ مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا، اس سے زیادہ میں موت سے مانوس ہوں. موت میرے اوپر آ جائے، میں موت کے اوپر جا پڑوں، یہ سب برابر سنتے رہتے ہیں. ان سب کے باوجود بے باکی اور تحور سے منع کیا گیا. شجاعت اور ہے، بے باکی اور ہے. جنگوں میں امام بے باک ہو کر کے تحور کے طور پہ نہیں جاتے، نڈر ہونا اور ہے، لیکن اپنے آپ کو مارنے کے لیے، مار کھانے کے لیے ایسے نہیں پیش کرتے تھے. معصومین کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی مومن کے لیے اس طرح سے جائز نہیں ہے کہ اپنی شہادت کے لیے ایسے ہی میدان میں کود پڑے. اس لیے امام امیر المومنین صاحب ہاتھ میں ڈھال بھی لیتے تھے. کس لیے؟ تیروں کو روکنے کے لیے، نیزوں کو روکنے کے لیے، تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال بھی لیتے تھے. زرہ پہنتے تھے، لیکن لہو درع لا زہر لہو یا لا زہر لہا روایت موجود ہے. آپ کی جو زرہ ہوتی تھی آگے کی ہوتی تھی، پیچھے کی نہیں ہوتی تھی. کسی نے پوچھ لیا، امام نے کہا میں کسی کو پیچھے پہنچنے ہی نہیں دیتا کہ میرے اوپر پیچھے سے وار کرے. تو زرہ پہنتے تھے. کس لیے پہنتے تھے؟ زخموں سے بچاؤ کے لیے، نیزہ تیر تلوار سے بچاؤ کے لیے. تو معصومین علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، زرہ پہنی ہے، ڈھال لی ہے. اور جنگوں میں پیغمبر کے زمانے میں 80 81 83 جنگیں جو ہوئی ہیں، 2-1 جنگوں کو چھوڑ کے کہ جس میں پیغمبر نے ان کو روک دیا تھا، امام زخمی ہوتے تھے، زرہ پہنتے تھے، خود پہنتے تھے، ہاتھ میں جو ہے ڈھال لیتے تھے. کس لیے؟ زخموں سے بچنے کے لیے. مومن کو اپنی جان ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، شہید ہونا اور ہے، شجاعت دکھانا اور ہے، مگر بے باکی اور ایسا نڈر ہونا کہ آئے کوئی بھی مار دے، یہ اجازت نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان جنگوں میں امام زرہ پہنتے تھے، ڈھال لیتے تھے اپنے کو زخم سے بچانے کے لیے، مگر جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، خاص طور سے جنگ جمل میں امام ایک مرتبہ گئے ہیں بغیر کسی خوت کے، بغیر زرہ پہنے ہوئے، ایک دم مجمع میں چلے گئے اور بلایا زبیر کو. جیسے ہی
صدر اسلام کی کتیا کو معلوم ہوا کہ زبیر کو بلایا ہے، وہ رشتہ دار ہوتی تھی نا، وہ اس نے فوراً جو ہے انا للہ پڑھا کہ میرا جو ہے بھائی کا، میری بہن کا شوہر گیا، اسما جو زبیر کی بیوی تھی، گیا۔ تو کسی نے کہا علی ابن ابی طالب بغیر زرہ کے، بغیر ڈھال کے، بغیر کیا نام ہے خود پہنے ہوئے آئے ہیں، تب وہ مطمئن ہوئی۔ اس جنگ میں 18,000 مسلمان مارے گئے، بعض نے اور بھی ذکر کیا ہے، مگر مولا علیہ السلام کے جسم پر ایک گھاؤ بھی نہیں آیا، ایک زخم بھی نہیں آیا۔ میرا جو معمولی سے مطالعہ ہے اس کے ضمن میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ صفین، 2.5-3 مہینے تک چلی ہے۔ امام ایسا ٹوٹ پڑتے تھے کہ محمد حنفیہ اور دیگر جو ٹھہر گئے، اتنا تیر برس رہا تھا، محمد حنفیہ ٹھہر گئے امام کے حکم کے باوجود۔ جب تیر کی بارش کم ہوئی تب آگے بڑھے، پھر جب تیز بارش ہوئی تیروں کی تو پھر ٹھہر گئے، امام علم لے کر کے آگے بڑھے، محمد حنفیہ کے کاندھے پہ ہلکا سا مارا کہ یہ تمہاری ماں کا اثر ہے نا، یہ سب پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ مگر ایک زخم بھی جنگ صفین میں مولا کے جسم پہ نہیں آیا، میں نے نہیں پڑھا ہے، جنگ صفین بہت پڑی ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ایک زخم بھی امیر المومنین اسلام کے جسم اقدس پر آیا ہو۔ پیغمبر کی زمانے کی جنگوں میں اتنا زخم ہو جاتا تھا کہ ایک جنگ میں امام کو لوگ اٹھا کر کے لائے ہیں، ایک کپڑا پھیلا کر کے جیسے گوشت اکٹھا کیا جائے، اتنا زخمی تھے، گوشت کا لوتھڑا لگ رہے تھے، اٹھا کر کے لائے گئے ہیں۔ اور مگر جنگ جمل میں ایک زخم بھی نہیں ملتا، جنگ صفین میں ایک زخم بھی نہیں ملتا۔ اس کے بعد نہروان کی جنگ 1 دن پوری چلی تھی، 9-10 لوگوں کو چھوڑ کر کے 10,000 کے خوارج مارے گئے۔ وہ بہت پہلوان، بہت صرف عبادت گزار نہیں تھے، بہت جیالے بھی تھے، بہت نڈر بھی تھے، مرنا مارنا ایسے۔ امام کے 9 لوگ شہید ہوئے، ادھر کے 9 لوگ بچے، 10,000 9 کم 10,000 مارے گئے۔ امام نے بھی جنگ کی اور امام کے چاہنے والوں بھی جنگ کی، 9 شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے، مگر امام امیر المومنین علیہ السلام کے لیے میں نے ابھی تک نہیں پڑھا کہ جنگ نہروان میں بھی امام کے جسم پر کوئی زخم آیا ہو۔ تو کیا کوئی معجزاتی طور پر امام بچ رہے تھے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، چونکہ ایام فاطمیہ اس لیے مجھے ایک بہت اہم بات نظر آئی تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا۔ جناب علامہ مجلسی، جلد 39، جلد نمبر 39 بہار کی، صفحہ نمبر لکھتے ہیں کہ نہیں، صفحہ نمبر شاید نہیں لکھا، بہرحال جلد 39 میں ہے کہ وہ موازنہ کرتے ہیں، جناب علامہ مجلسی امیر المومنین اسلام اور دیگر انبیاء میں موازنہ کرتے ہیں کہ جناب شعیب کے ساتھ ایسا پیش آیا، امام علیہ السلام کے ساتھ ایسا، جناب ابراہیم ایسے تھے اور حضرت امیر المومنین اسلام ایسے ہی بیان کرتے کرتے ایک جگہ پہنچتے ہیں جناب یعقوب نبی کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت یعقوب کی کمر خمیدہ ہو جانے کے بعد، سارے بال سفید ہو جانے کے بعد، آنکھیں چلی جانے کے بعد، جب قمیص سے حضرت یوسف پہنچی ہے کہاں؟ حضرت یعقوب کے پاس، فرتد بصیرہ فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ، میرے باپ کے چہرے پہ یہ ڈال دینا اور وہ جو ہے کیا نام ہے فوراً بینا ہو جائیں گے۔ سیریل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ فوراً ان کی آنکھ جو ہے صحیح ہو جاتی ہے۔ اس مطلب کو ذکر کرنے کے بعد علامہ مجلسی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں وَكَانَ لِعَلِيٍّ علیہ السلام قمیص، امیر المومنین السلام کے پاس ایک قمیص تھی، ان جنگوں میں نہیں جس میں زخم ہوئے، نہیں، ان 3 جنگوں میں جو 25 سال کے بعد جب دور خلافت آیا ہے اور ظاہری خلافت اور امام کے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے، اس وقت کے لیے، البتہ روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے ایسے کہ اس وقت کے لیے، میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، وَكَانَ لِعَلِيٍّ علیہ السلام قمیص من غضل فاطمہ صلوات اللہ علیہ، جناب سیدہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کاتے ہوئے دھاگے سے انہی کی بنی ہوئی پوری قمیص تھی،
اس قمیص کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام پہن لیتے تھے. یتقی بہی نفسہ فی الحروب، جنگوں میں اپنے آپ کو اس قمیص کے ذریعے امیر المومنین بچاتے تھے. جو 3 جنگوں میں نہیں ملتا کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک کھوچا لگا ہو، ایک نیزہ لگا ہو، ایک تیر لگا ہو، ایک تلوار لگی ہو. میں نہیں کہتا کہ ڈھال نہیں لے کر کے گئے ہوں گے، ذرا نہیں پہنے ہوگی، نہیں. یہاں جناب اللہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ایک قمیض بنی ہوئی بنائی ہوئی ایک قمیض تھی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس. یتقی بہی نفسہ فی الحروب، جس کی مدد سے امیر المومنین علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے تھے. وقایہ یعنی کیا ہے؟ بچانا. یتقی نفسہ، اپنے آپ کو بچاتے تھے کس سے؟ فی الحروب، جنگوں میں. یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے ظاہراً ان 3 جنگوں میں ایک زخم بھی جو آپ کو نہیں آیا، وہ کس وجہ سے؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی دست مبارک کی بنی ہوئی بنائی ہوئی قمیص کو پہننے کی وجہ سے امیر المومنین زخمی نہیں ہوئے. فصلوات اللہ علیہما، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت، امیر المومنین اسلام کی عظمت، اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں.